رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام رب زدنی علما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے۔ آج ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی تعلیم سے متعلق ہدایات اور تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم خود سیکھو، اس طرح تم علم میں مضبوط ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان ملک کی ممتاز علمی، ادبی، مذہبی شخصیت جنہیں حکومت پاکستان نے آپ کی اعلیٰ علمی اور ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز سے نوازا، عالی جناب علامہ رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرمائیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج علی؟ آپ کے مزاج علی؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے۔ قبلہ مولا علی کا قول ہے، علم خزانہ ہے اور سوال کنجی ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم کی بہت ساری قسمیں ہیں، فلسفہ، منطق، سائنس، لٹریچر، حکمت، طب وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں کس علم کو حاصلنے کا ہدایت کی ہے، اس سلسلے میں آپ ذرا کچھ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ علم انسان کی زندگی کا وہ شرف ہے کہ اللہ نے جب زمین پر پہلا انسان بھیجا تو اس کے سر پر علم کا تاج رکھا۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ علم بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ کچھ علم اہمیت کے اعتبار سے سب سے بلند ہیں اور پھر ان میں درجات ہیں۔ کیمسٹری بھی علم ہے، فلکیات علم ہے، الہیات علم ہے، اقتصادیات علم ہے، سماجیات علم ہے، سیاسیات علم ہے، پھر منطق علم ہے، فلسفہ علم ہے، سوشیولوجی علم ہے، علم اجتماع علم ہے، علم کلام، جہاں علم کلام ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، علم اصول فقہ ہے۔ یہ سب علوم ہیں، مگر سرکار دو عالم نے ان علوم میں دو کو زیادہ اہمیت دی ہے، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور طب کا علم، چونکہ یہ انسان کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ بے شک دین کی انسان کو ضرورت پیدائش سے قبل سے لے کے وفات کے بعد تک ہے۔ واہ، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے، کیسی شریک حیات کا انتخاب کروں؟ اتقوا خضراء الدمن، گھورے پر جو سبزہ ہے اس سے بچو، یہ سرکار کا ارشاد ہے۔ پوچھا یا اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ شادی کی بات کر رہے تھے، یہ گھورا اور شاداب یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا دیکھو، اگر کوئی خاتون بڑی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اس کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں ہے تو اس کی طرف رخ مت کرنا، اس لیے کہ یہ وہ شاداب پودا ہے کہ جو گھورے پر اگا، تو اس کی اصل دیکھو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا کی رحلت کے کوئی 12-13 سال کے بعد جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو نسلاً بعد نسلن اس کے آبا و اجداد سب انتہائی بہادر ہوں۔ جی، تو جناب ام البنین کا انتخاب ہوا ہے
جناب عقیل نے بتایا کہ ان کے باپ، ان کے دادا، یہاں تک کہ 17 اوپر پشتوں تک سب انتہائی بہادر انسان، ماشاء اللہ، چونکہ خون کا اثر ہے. خون کا اثر آتا ہے اس میں. تو شادی کے لیے انتخاب کرو پاک و پاکیزہ خاتون کا، اس کے جمال سے زیادہ اس کے عقل، اس کے خاندانی پس منظر، اس کی شرافت کو دیکھو. شادی ہو گئی، ماں کے شکم میں بچہ آیا، اب اس کی ہدایت ہے ماں کے سلسلے میں. کون کون سے کام مت کرو، فلاں کام کرو گی بچہ نابینا پیدا ہوگا، اللہ اکبر. فلاں کام کرو گی بچہ دیوانہ پیدا ہوگا، فلاں کام کرو گی بچہ گمراہ پیدا ہوگا، فلاں کام کرو گی بچہ بدمزاج پیدا ہوگا، فلاں کام کرو گی بچہ معذور پیدا ہوگا، اچھا. فلاں کام کرو گی بچہ بدتینت پیدا ہوگا. یہ جو بعض بچے دنیا میں معذور و مجبور آتے ہیں، یہ اللہ کسی کو مجبور نہیں بھیجنا چاہتا، یہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ماں سے قصور ہوا ہے اس 9 مہینے کے اندر. تو ان شریعت نے اس دوران کے لیے بھی جب ماں کے شکم میں ہے حکم دیا ہے. پھر بچہ آ گیا دنیا میں، اس کے دودھ پلانے کی مدت، اگر ماں خود نہیں دودھ پلا رہی ہے، ماں کا دودھ سب سے افضل ہے، لیکن کسی مجبوری سے دودھ نہیں پلا رہی ہے، قابلہ رکھتی ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے. کیسی قابلہ رکھو، کیسی دودھ پلانے والی رکھو. پھر جب تھوڑا بڑا ہو اسے سمتیں سکھاؤ، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے. اور بڑا ہو اسے دین کی باتیں سکھاؤ. پھر یہاں تک کہ انسان عہد شباب تک پہنچ جائے. شادی کیسے ہو، کس سے ہو، دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، دنیا سے چلے جاؤ کیسے تمہاری تجہیز و تکفین ہو، کیسے غسل دیا جائے، کیسے کفن پہنایا جائے، کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے دفن کیا جائے، دفن کے بعد تمہارے جو حقوق باقی رہ گئے ان کو کیا کیا جائے، تم جو مال چھوڑ کے گئے اس کا کیا ہونا چاہیے. تو دین جو ہے چونکہ انسان کی پیدائش سے قبل سے لے کر وفات کے بعد تک اس کے ساتھ ہے. اور دوسرے طب، انسان بیمار پڑے گا، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، موسم کی خرابی ہو سکتی ہے، اپنے معدے کی خرابی ہو سکتی ہے، کچھ زیادہ کھا لیا اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو طب کی ضرورت انسان کو سب زیادہ ہے. باقی سارے علوم جو انسان کے لیے مفید ہیں ان کو بھی شریعت نے نظر میں رکھا ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے تھے تشگان علم، امام یہ دیکھتے اس کا رخ کس طرف ہے. یہ اقتصادیات چاہتا ہے، چلو اس کو اقتصادیات میں ماہر بنا دو. علم کلام چاہتا ہے، علم کلام میں ماہر بنا دو. تفسیر چاہتا ہے، علم تفسیر میں ماہر بنا دو. فلکیات چاہتا ہے، فلکیات میں ماہر بنا دو. کیمسٹری چاہتا ہے، کیمسٹری میں ماہر بنا دو. تو امام کے شاگرد اگرچہ 40,000 ہیں مگر ان میں 4,000 علماء ہیں. ان علماء میں بھی امام دیکھتے تھے کہ کس کا رخ کس طرف ہے، کس علم کی طرف زیادہ ہے، تو اسی میں مہارت پیدا کراتے تھے. تو سارے علوم انسان کے لیے، بعض علوم کو پیغمبر نے پسند بھی نہیں کیا ہے. مثلا پیغمبر ایک روز گھر سے نکلے، دیکھا کہ مسجد میں بہت سے لوگ ایک آدمی گھیرے ہوئے ہیں. اچھا بھائی کون ہے یہ، کیا ہے، کیوں گھیرے ہوئے؟ کہنے یہ حاضر علامہ، یہ علامہ ہے. اچھا علامہ ہے، یہ کیا ہے علامہ، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہ لوگوں کے پرانے واقعات اچھی طرح جانتا ہے. کہا یہ علم، اس علم سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے؟ علم وہ حاصل کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو. دین کے علم کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا. دین میں بھی سب سے مقدم علم تفسیر، جس میں اللہ کے بات کو سمجھو، جس نے کلام نازل کیا ہے اس کو سمجھو کہ کیا ہے یہ. پھر فقہ، تاکہ فقہ کا انسان کی زندگی سے ہر وقت تعلق ہے. کوئی بھی کام میں کروں 5 باتوں سے خالی نہیں، یا تو شریعت نے اس کو بہت ضروری قرار دیا گیا تو واجب ہے، بالکل ممنوع قرار دیا گیا تو حرام ہے، تھوڑا پسندیدہ بنا ہے تو مستحب ہے، تھوڑا ناپسندیدہ قرار دیا تو مکروہ ہے، بالکل برابر کر دیا کہ چاہو کرو مت کرو مباح ہے. یہ 5 قسمیں ہیں. تو زندگی میں جو کام بھی کریں گے ان 5 حالوں سے خالی نہیں ہے، یا بہت ضروری، یا بالکل ممنوع، یا تھوڑا ضروری، یا تھوڑا ناپسند، یا بالکل برابر، جیسے پانی پینا. یعنی محمد صلی نے ایک جگہ کہا کہ دنیا کے لیے اگر کام کرو تو اس طرح کرو جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. ہاں، اور اگر تمہیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو اس طرح کام کرو جیسے تمہیں کل مرنا ہے. جی، اس کی یہ کیا حکمت ہے ذرا بہت ہی اہم فرمان ہے امام کا. اللہ اکبر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
خاندان رسالت کے وہ چشم چراغ ہیں، پیغمبر کے پہلے نواسے بھی ہیں، جوانان جنت کے بڑے سردار بھی ہیں۔ امام نے ایک حکمت بھری بات کہی ہے بہت بڑی۔ کہ انسان اس دنیا میں قدم رکھے، جو کام دنیا کے لیے کر رہا ہے پورے اہتمام کے ساتھ کرے۔ گھر بنا رہا ہے بہت مضبوطی اس کے ساتھ بنائے، دیوار چننا ہو دیکھو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، جیسے جناب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کا حصہ حصہ اٹھایا، ایک ردہ پھر دوسرا ردہ پھر تیسرا ردہ۔ دنیا کے ہر کام کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرو، گھر بناؤ تو، باغ لگاؤ تو، کارخانہ لگاؤ تو، کسی کو کوئی ہنر سکھاؤ تو، ہر چیز میں دور رس نگاہ رہنی چاہیے، مطلب کمال ہو اس میں۔ کمال ہو اس میں، بے شک۔ اور اس طرح انجام دو جیسے تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ واہ، یہ گھر اتنا شاندار بناؤ، اتنا خوبصورت بناؤ، اتنا مضبوط بناؤ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ کارخانہ اتنا اچھا بناؤ جیسے تمہیں ہمیشہ چلانا ہے۔ اور یہ سے باغ لوگ فیض اتنا حاصل کرتے ہیں۔ باغ اتنا اچھا لگاؤ جسے ہمیشہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تاکہ انسان زندگی میں جو کام کرے استحکام کے ساتھ کرے، سبحان اللہ۔ مضبوطی کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں کہ ذرا سے چھو لیا اور آگے بڑھ گئے، نہیں، مضبوطی کام جو ہے مضبوط کرو۔ ادھر ایک بیکری میں ضرور کی ناظرین، ایک وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ یہ ذرا آپ فرما رہے تھے۔ جہاں تو دنیا کے لیے تو ایسے کام کرو، بہت پائیداری، بہت مضبوطی اختیار کرو۔ کوئی دفتر ہے، کوئی کام ہے، کتاب لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، اس طرح لکھو جیسے یہ ہمیشہ رہے گا، لوگ اسے پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ اخبار کی بات ہے، ایک خبر آج چھپی اور کل بیکار ہو گئی۔ نہیں، کتاب چھاپ رہے ہو تو اس انداز سے بھائی نسلی سے فائدہ اٹھا سکے۔ کوئی مضمون لکھ رہے ہو اس طرح لکھو کہ ہر شخص جو آئندہ بھی پڑھے اس سے فائدہ اٹھائے۔ کوئی اور کام کر رہے ہو، کوئی کارخانہ لگا رہے ہو، ادارہ بنائیں اپنے۔ ہاں ادارہ کام کرو، اس میں استحکام لاؤ۔ لیکن آخرت کا معاملہ، کیونکہ موت کسی کو بتا سکتی، موت کے لیے اللہ نے جو وقت معین کیا ہوگا اس پر آنا ہے اس کو، لہذا آخرت سے متعلق جو کام ہے ان کو فٹافٹ انجام دو۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے حج کا زمانہ آتا ہے، کسی شخص نے درخواست دی، اس کا نام بھی قرآن اندازی میں آ گیا، یہاں تک کہ روانگی کا وقت آ گیا۔ اگر آپ اس شخص سے اگر فرض کیجئے کہ کل اس کو روانہ ہونا ہے اور آج آپ ملاقات کریں تو وہ پریشان نظر آئے گا، دیکھوں پاسپورٹ کہاں رکھا ہے، اس کو ویزا لگا ہے نہیں ہے، ویکسینیشن کہاں ہے، میں نے احرام سے ہی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، وہاں کی زبان سیکھی یا نہیں سیکھی ہے، سارے فکر اس کو وہاں کی ہوگی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ تم دیکھو تمہاری نمازیں تو باقی نہیں ہیں، روزے تو باقی نہیں ہیں، حج و زکوٰۃ تو باقی نہیں ہے، بندگان خدا کے لین دین باقی نہیں ہیں، ان کو جلدی ادا کرو۔ کیا پتہ فرشتے موت کا کیا حکم ہے، ہاں کیا پتہ فرشتے موت کا کیا حکم ہے، جہاں فرشتے موت کو کیا پتہ، تمہیں تو نہیں بتانا کہ فرشتے موت کا کیا حکم ہے۔ اگر فرشتے موت کل آ جائے تو ملے جائے اور شاید سب کام رہ جائے گا۔ لہٰذا آخرت کے کاموں میں اتنی جلدی کرو جیسے کل جانا ہے، تاکہ سارا معاملہ شفاف رہے، اور دنیا کے کاموں کو ایسے کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، تاکہ ہر کام جو کرو مستحکم کام کرو۔ اچھا حضور، امام حسین علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑا خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے، بہترین لباس۔ کسی شخص نے پوچھا ان سے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نماز کے وقت بڑا خوبصورت لباس پہنتے ہیں؟ تو آپ نے شاید فرمایا خدا جمیل ہے اور خدا کو حسن جمال پسند ہے، تو میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اچھا لباس پہنتا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے خوش ہو۔ تو اس میں کتنی حکمت ہے کہ اس بات کا ان کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی حسین ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس میں ایک ہدایت انسانوں کے لیے اور بھی ہے۔ ایک تو کہ ہم سمجھیں کہ بھئی کائنات میں جو میرے لیے سب سے محبوب ہو سکتا ہے اللہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، دنیا میں بھی انسان اگر کسی اپنے پسندیدہ آدمی کے پاس جا رہا ہے تو کوشش کرے کہ میں اچھا سا لباس پہن کے جاؤں۔ ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں یا محفل میں جاتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذرا بہتر قسم کے لباس پہن کے جائیں، عام جیسا نہ ہو۔ عام طور پر گھر سے نکل رہے ہیں تو کوئی بھی کپڑا پہن لی، نہیں کر رہے میلاد میں جا رہے ہیں، نہیں اچھے سے پہن کے جائیں۔ شادی میں جا رہے ہیں تو خاص طور سے نہیں، ذرا اچھا لباس پہنیں، ممکن ہو تو بھئی خوشبو لگا کر جائیں،
تاکہ جب داخل ہو تو اچھا تاثر ہو، بے شک۔ لوگ محسوس کریں ہاں ایک اچھا انسان آ رہا ہے۔ اگر بدبودار کوئی داخل ہو تو لوگ ناگوار محسوس کریں گے۔ محسوس کرتے ہیں کہ کون مسجد میں پیاز کھا کے جانا کیوں منع؟ منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی پیاز کی ایک بو رہتی وہ ہے۔ ہوتی ہے۔ لہسن کھا کے جانا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس کی بو رہتی ہے۔ تو جن چیزوں کی بو رہتی ہے ان کے ساتھ جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ خوشبو لگا کے جانا بہتر قرار دیا گیا، چونکہ اس کا تاثر دوسروں پر پھیلے گا، لوگ محسوس کریں ارے بڑا اچھا آدمی آ رہا ہے، دیکھو اس کے آنے سے خوشبو پھیل رہی ہے۔ تو چونکہ انسان کے مزاج میں یہ بات ہے کہ جو پسندیدہ ماحول میں جا رہا ہو وہاں اپنے کو سجا کر جاتا سجا ہے۔ کے جاتا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ پسندیدہ کون ہو سکتا ہے؟ ایز انسان جب اس کی بارگاہ میں جائے تو زیادہ سے زیادہ اپنے کو بہتر بنا کر جائے۔ اچھا، ائمہ طاہرین نے ہمیں جو علم حدیث کے بارے میں کچھ ہدایت دی ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، علم حدیث کے بارے میں چونکہ روایات تو بہت ہیں، جی گڑی بھی بہت ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، دیکھو لوگوں ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، اس لیے کہ میرے بعد بہت سے کذاب آئیں گے اچھا، جو میری طرف باتوں کو منسوب کریں گے۔ آپ دیکھیں مثلا چھوٹی سی مثال، جی جی صحیح بخاری جسے مرتب کی محمد ابن اسماعیل بخاری، جی جی ان کے سامنے 6 لاکھ احادیث تھیں، ان میں سے انہوں نے 6000 چنی۔ 6 لاکھ میں سے 6000 چنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 5,94,000 حدیثیں کنڈم تھیں، مطلب ناقابل گاڑی اعتبار، صحیح تھی۔ ناقابل اعتبار۔ تو اس لیے علم رجال رکھا گیا۔ اچھا، علم رجال میں پرکھا جاتا ہے جی جی کہ یہ حدیث جن لوگوں نے بیان کی ہے وہ کتنے سچے تھے۔ مثلا ایک شخص ہے ہاشم بن عبداللہ، جی وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات امام جعفر صادق سے سنی۔ اب ہم تلاش کریں پہلے کہ ہاشم بن عبداللہ نام کا کوئی شخص چھٹے امام کے زمانے میں تھا یا فرضی ہے؟ صحیح بات ہے۔ اگر یہ چھٹے امام کے زمانے میں تھا ہی نہیں تو کیسے امام سے منسوب کر رہا؟ دوسری بات یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص صادق اللہجہ تھا، بات میں سچائی ہوتی تھی، یا گپ لڑاتا تھا؟ جی جی تیسری بات اس کا حافظہ کیسا تھا؟ چوتھی بات یہ اس حدیث کو بیان کرنے میں اکیلا یا کچھ اور بھی لوگ ہیں، گواہ بھی ہیں کوئی؟ جی ایسا تو نہیں کہ جناب یہ ایک بات بیان کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ امام، ہاں امام تنہائی میں سب بات تھوڑی کرتے تھے، امام سرگوشیاں نہیں کرتے تھے، امام جو کرتے سب کے سامنے کرتے تھے۔ سب کے سامنے بات کریں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ امام نے کوئی بات فرمائی اور صرف ایک راوی ہو اس کا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ جو علم رجال قائم کیا گیا ہے اس کے بغیر کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فقیہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اس میں حدیث کو پرکھا جاتا ہے۔ جی مثلا 11ویں امام کا زمانہ ہے، اب کوئی شخص 11ویں امام سے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو ہم دیکھیں گے یہ شخص کیا 11ویں امام کے زمانے میں تھا؟ صحیح، اگر تھا کتنا سچا تھا؟ سچا تھا، ٹھیک ہے، سچائی بھی معلوم ہو گئی۔ حافظہ کیسا تھا؟ پھر یہ حدیث اس نے صرف اسی نے سنی یا کسی اور نے بھی سنی؟ کیونکہ ائمہ تو مجمع میں بات کرتے تھے، ان کا کام نہیں ہے لوگوں سے کھانا پوسی کرنا کہ چپکے سے کوئی بات کہہ دینا، چونکہ ان کی ہدایت کام ہدایت کا تھا تو سب کے سامنے بات کرتے تھے۔ اس لیے علم رجال میں پرکھا جاتا ہے۔ اب علامہ مجلسی ہیں مثلا، جی جی علامہ مجلسی 11ویں صدی کے آدمی ہیں، یعنی سن 1111 ان کے وفات ہے، 1111 جی وفات ہے۔ 11 جی تو سن 1000 کچھ میں انہوں نے کتاب مرتب کی۔ حدیث لاتے ہیں کہاں سے؟ 8ویں امام سے۔ جی 8ویں امام کی شہادت ہے 203 میں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے علامہ مجلسی اور امام رضا کے درمیان 800 برس کا فاصلہ ہے۔ جی اب جو حدیث یہ بیان کر رہے ہیں وہ انہوں نے کس سے سنی تھی، اس سے کس نے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، بیچ کے جتنے افراد ہیں سب کی تحقیق کی جائے گی۔ تبھی اس کی ملے گی۔ ہاں، اگر بیچ میں 12 راوی ہیں تو ہر راوی کی تحقیق ہوگی۔ اچھا، اس راوی نے امام کا زمانہ پایا کہ نہیں پایا، یہ راوی سچا تھا یہ نہیں تھا، اس راوی کا حافظہ کیسا ہے، اس راوی نے صرف اکیلے بات سنی یا دوسرے نے بھی سنی۔ اس لیے یہ فقہ کے لیے، مجتہد بننے کے لیے سب سے سخت کام یہی ہے، چونکہ
حدیثوں کے ہزاروں راوی ہیں، بے شک، جب تک ان کی پوری تحقیق نہ ہو حدیث پر اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے جو علم حدیث میں سب سے اہم کا رول ہے وہ علم رجال کا رول ہے، اور آقا خود علیہ الرحمہ نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ 27 جلدوں میں معجم و رجال الحدیث مرتب کی ہے، کہ جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں پیغمبر سے لے کے امام حسن عسکری اور امام عصر تک، سب کے حالات کو انہوں نے تفصیل سے لکھ دیا، صحیح، تاکہ جو شخص تحقیق کرنا چاہے کتاب کو اٹھائے، راوی کا نام دیکھے اور خود بخود اندازہ کر لے یہ حدیث کتنی قابل اعتبار ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہماری، علم حدیث پر بات ہوئی، علم رجال پر بات ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام کی جو مختلف احادیث ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور امید ہے آپ ہمیں آئندہ پروگرام میں بھی وقت دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں چاہیے ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یاد رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام رب زدنی علما کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال حیدر ندیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔